بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آزادی کے تحریک میں جو اولی رہنما ہیں وہ مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے مدرس اول تھے۔ جب انہوں نے تحریک میں حصہ لیا، تحریک بپا کی، تو انگریزوں نے انہیں دہشت گرد قرار دے کر مالٹا کے جیل میں بند کر دیا۔ سالہ سال بند رہے۔ بہرحال جب وہاں سے آزاد ہو کر ہندوستان واپس آئے ہیں تو شیخ الہند نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی کی بنیادی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اتحاد قائم کیا جائے تو ترقی ہوگی، اور دوسری بنیادی ترین وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اس لیے میں نے یعنی شیخ الہند نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، تاکہ عام لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن سے قریب آئیں، اور وہ آخر زندگی تک یہی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو عربی زبان میں اتارا، لیکن پوری دنیا اس کے مخاطب ہے، چاہے جو زبان ہے، تو چاہے ہر جگہ کا باشندہ جو زبان بھی رکھتا ہو، قرآن کا مخاطب ہے کہ ترجمے کے ذریعے وہ سمجھے۔ ترجمے کی مختلف شکلیں ہیں، اردو میں بے شمار ترجمے ہندوستان میں موجود ہیں، آسان سے آسان موجود ہیں، ہر دور کی زبان میں موجود ہیں۔ پھر انگریزی، ہندی اور ملیالم، خود ہندوستان میں کتنے ترجمے ہیں۔ تو ان ترجموں کی مدد سے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ کا پیغام ہمارے نام ہے، انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور سمجھنے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اردو ترجمے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، جو نہ سمجھے وہ جانکاروں سے پوچھ لیں۔ ایک ہے قرآن کے مکمل احکام کا سمجھنا، اس کے لیے مدرسے اور خاص جو قرآن سمجھنے کے ادارے ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن عام انداز میں، جیسا کہ ایک مثال، اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی پیغام جاری ہوتا ہے تو پیغام جاری کرنے والا چاہے اس کی زبان 5% سمجھی جاتی ہو، جیسے عربی 5% لوگ سمجھتے ہیں، تو ایسے میں وہ اقوام متحدہ کا پیغام صبح کو ہوٹل میں بیٹھا ہوا چائے پینے والا اخبار میں پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس پیغام کی اہمیت سمجھی گئی، تب تو چائے خانے تک پیغام پہنچ گیا۔ اور یہ کلام مجید رب کائنات کا کلام ہے، پیغام ہمارے نام ہے، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تفسیری حلقوں کے ذریعہ، علماء کے ذریعہ، قرآن کے ترجموں کے ذریعہ، جانکاروں کے ذریعہ قرآن کو سمجھا جائے، تاکہ مرادات ربانی اور اللہ کے پیغام کو ہم سمجھ سکیں۔ اللہ آسان فرمائے۔